نعوذ باللہ من ذالک. یہ خطا اجتہادی ہے، وہ کبھی آپ کو بتا دوں گا. کہا اے اللہ ان کی شان تھی اور دنیا میں آئے تو وہ حضرت آدم خیال کر رہے تھے کہ شاید اللہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا، روٹ گیا ہے، تو رو رہے تھے اس غم میں. کیا ہے؟ جنت سے آنے کی نیت. رو رہے تھے جب دیکھا آسمان پہ کیا عرش کی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا اے اللہ کوئی ہے میرے علاوہ جو تیرا بہت بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام ہے اور اسی کا نام تیرے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے جو تیرا بہت زیادہ محبوب ہے. اس کے صدقے میں اللہ، اس کے توسل سے اللہ میں جنت سے دنیا میں تو نے بھیجا، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں، تو میری اپنی ناراضگی کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول فرما لے. وہ دن جو حضرت آدم مانگ رہے تھے وہ دن 10ویں تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، جسے عاشورہ کہتے ہیں. اللہ نے اس دن کی برکت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. تو اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے حضرت آدم کی دعا قبول کیا تھا، اسی دن قبول کیا تھا، اپنے حبیب کے صدقے میں کیا تھا، تو ہمیں حبیب آدم اور اس دن کے صدقے میں ہماری توبہ کو بھی قبول فرما. یہ ہوا یہ پہلا. یا قابل توبت آدم یوم عاشورہ. عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول کرنے والے. اے اللہ یا فارج کرب ذنون یوم عاشورہ. کیا ہے یا فارج؟ فرج کا معنی ہوتا ہے کشادہ. کیا ہوتا ہے؟ کشادہ. کشادہ سمجھتے ہیں؟ چوڑا، وسیع. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ، براؤنڈ، بہت زیادہ، براڈ، بہت زیادہ وسیع، عریض. تنگ ہوتا ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے تو تنگی کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف. اور جب زیادہ روزی مل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آرام، ہے نا. تو وہاں کہتے ہیں یا فارجہ. کرب منے مصیبت، پریشانی، اسی سے آیا ہے کرب و بلا. کرب و بلا وہ زمین جہاں امام حسین کا امتحان لیا گیا، خاندان نبوت کو پریشانیوں، ترددات، ظلم، مظالم چھیلنا پڑا، اس کی وجہ سے پہلے ہی اللہ نے اس زمین کا نام کرب و بلا رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ کرب و بلا. کرب و بلا. اب آسانی کے لیے بولتے ہیں کربلا. کیا بولتے ہیں؟ کربلا. تو کرب معنی ہوتا ہے پریشانی. کیا ہوتی؟ پریشانی. کرب تکالیف، تکلیف. تو کہا نون والے، نون والے، حضرت نون، سمجھا؟ نون والے کی اے اللہ، اے نون والے کی تکلیف کو کشادہ کرنے والے، اے اللہ. کس دن؟ عاشورہ کے دن. عاشورہ کے دن نون والے، نون منے نون والا، حضرت نون ہے نا، نون والے کی مصیبتوں کو دور کرنے والے یا تنگی کو چوڑائی میں بدلنے والے اے اللہ. کس دن؟ عاشورہ کے دن. تو مطلب یہ ہوا اے اللہ اس دن تو حضرت نون کی تکالیف، مصائب، آلام، تنگی کو کیا کیا تھا؟ عاشورہ کے دن مانگنے کی وجہ سے دور کر دیا تھا. زندگی میں بہار، رزق میں بہار، ہر چیز میں بہار، کشادگی، چوڑائی عطا کیا تھا. اے اللہ مجھے بھی عطا کر دینا. سبحان اللہ، مجھے بھی عطا کر دے اس کی برکت سے. یا جامعہ. جامع معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اکٹھا کرنا. اسی لیے جامع مسجد کہتے ہیں کہ شہر کے بہت سارے لوگ وہاں جا کے اکٹھا ہو جاتے ہیں، سمجھا؟ اور جمعہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ کثیر لوگ وہاں اکٹھا ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، سمجھا؟ تو جامع ہوا اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا. یا جامعہ اے جمع کرنے والے. شمل شمائل عادت و خصلت ہے، سمجھا؟ تو کہا شمائل یعقوب یوم عاشورہ. عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے خصائل و محاسن و خوبی کو یعقوب علیہ السلام کی ذات میں اکٹھا کرنے والے اے اللہ. مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ تو نے حضرت یعقوب کو عاشورہ کے دن بڑی خوبی، بڑی اچھائی، بڑی نیکیاں، سب کچھ لا کے ان کی ذات میں اکٹھا کر دیا. مولا اس کی برکت سے ہمارے اندر بھی خوبیوں کو اکٹھا کر دیا. ہو گیا. اب آیا یا سامع. سامع منے سننے والا، سامع منے سننے والا، سامع منے سننے والا. یا سامع اے سننے والے.
دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے والے، دھڑکن کے ارادے اور خیال کو سننے والے کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے، وہ کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ کسی ذات کیا ہوا؟ کیا اس کو پڑھنا ہے؟ کیا دعا ہے؟ کیا وہی دعا ہے؟ ہو گیا۔ تو کہا حضرت موسیٰ اور ہارون، عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا کو سننے والے، کہتے ہیں یہ عاشورہ تو بہت فضیلت ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، اسی دن اللہ سے کلام کیے تھے، اسی دن مقام طوا میں آپ کو بہت ساری نعمتیں ملی تھی، اسی دن دریائے نیل سے جب نمرود جو ہے فرعون آپ کے پیچھے جا رہا تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی فوج، تو دریائے نیل میں آپ نے عصا مارا، راستہ ہوا اور آپ ایک دم آرام و سکون کے ساتھ پورے اپنے ماننے والے کو لے کے پار کر گئے۔ فرعون بھی جانا شروع ہوا، بیچ میں گیا، بس دریا مل گیا، ڈوب گیا۔ حالانکہ ڈوبتے ڈوبتے اس نے بھی کہا آمنت برب موسیٰ وہارون، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھ کر کے جب ایمان لاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بن دیکھے جب ایمان لاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، ارے دیکھ کر جنت کو ایمان لاؤ گے تو اللہ جنت نہیں دے گا، بن دیکھے آمنہ کے لال کی زبان پہ ایمان لے آؤ گے تو اللہ جنت دے گا، اللہ جنت دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، تو یہاں کیا کہا کہ حضرت عاشورہ کے دن حضرت ہارون اور موسیٰ کی دعا کو اے سننے والے، سمجھا؟ پتہ یہ چلا کہ اس دن عاشورہ ہی کا دن تھا جب وہ دریائے دجلہ سے پار ہوئے تھے۔ تو اب یہ کہنے والا دعا کر رہا ہے، اے اللہ حضرت موسیٰ کو تو نے نجات دیا، ہر چیز سے پار کر دیا، اللہ ہمیں بھی ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، چاہے وہ کیسا ہو، اللہ اس صدقے میں، عاشورہ کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار کرنا، ہماری بھی دعا کو سن لے۔ یا مغیث، مغیث کا معنی سمجھتے ہیں؟ مدد کرنے والا۔ مغیث معنی مدد کرنے والا، غیاث معنی مدد کرنے والا، غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ ٹونڈا بھی بولتا غوث پاک، کیا بولتا؟ ٹونڈا بھی کیا بولتا؟ غوث پاک بولتا ہے، غوث پاک، مگر مانتا نہیں ہے غوث پاک، وہ سمجھتا ہی نہیں، بولتا ہے تو سمجھتا نہیں، جو سمجھتا ہے وہ بولتا نہیں، سمجھا؟ غوث پاک بول رہا ہے۔ غوث پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا، پاکیزہ مدد کرنے والا، تو غوث اعظم مدد کر۔ اسی طرح مغیث ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مغیث منے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، مغیث منے مدد کرنے، اور سب سے بڑا مدد کرنے والا، مالک، مالکی حقیقی مدد کا، نصرت کا، حمایت کا، حیات کا، سب چیز کا، بالذات جو اپنی مدد میں، نصرت میں یا کسی کمال جمال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں۔ ہاں غوث مدد کرتے ہیں، مگر بریلی کا عقیدہ ہے کہ غوث مدد کرتے ہیں مگر اللہ دیتا ہے تب مدد کرتے ہیں۔ مصطفیٰ مدد کرتے ہیں مگر اللہ سے لے کے مدد کرتے ہیں، علی مدد کرتے ہیں مگر اللہ سے لے کے مدد کرتے ہیں، میرا امام علی مقام آج بھی مدد کرتا ہے مگر اللہ سے لے کے کرتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو کسی سے لینے سے پاک ہے، لینے سے سب اس سے لیتا ہے، وہ کسی سے نہیں لیتا ہے، اپنا دیتا ہے، سمجھا؟ ہر مدد چاہے غوث کی ہو، آپ کا نبی انبیاء کی ہو، مصطفیٰ کی ہو، ہر مدد در حقیقت کس کی مدد ہے؟ خدا کی مدد ہے۔ کس کی مدد ہے؟ خدا کی مدد ہے، سمجھا؟ تو یہاں یہی پکار رہے ہیں، یا مغیث، کیا کہا؟ یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، کہا عاشورہ کے دن آگ سے، مطلب آگ میں جلنے سے حضرت ابراہیم کی مدد کرنے والے، آئے مدد کرنے والے، آئے عاشورہ کے دن آگ میں جلنے سے حضرت ابراہیم کے مدد کرنے والے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو نے جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو تو نے اسے گلستان بنا دیا، آگ کا کام جلانا ہے مگر یہاں آگ حضرت ابراہیم صلی اللہ کو آرام پہنچا رہی ہے۔ اے اللہ جب تو نے آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو کر کے گلشن بن گئی حضرت آدم، اور وہ دن کون سا تھا؟ عاشورہ کا دن۔ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کے دن۔ تو آج کے دن ہم بھی مانگ رہے ہیں اللہ ابراہیم کے صدقے میں، حبیب کے صدقے میں، میرا بھی، میرے زندگی کے ہر نار کو بجھا کر تو گلزار کر دے، تو گلزار کر دے۔ یہ دعا ہے عاشورہ کا۔ اب اس کو سن کر کے مانگے گا تو کتنا مزہ آئے گا، سمجھ کے مانگ رہے ہیں، مزہ آئے گا۔ اب مانگے گا تو
چلیے، یا رافی ادریس الی السماء یوم عاشورہ، حضرت ادریس، یہاں سے ایک اور عقیدہ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا اور پھر اسی طرح اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی روح جسم سے جدا نہیں ہوئی، وہ اب بھی حیات دنیاوی کی طرح، ایسے سب نبی زندہ ہے مگر اور نبی کو وقتیہ طور پر موت کا جام پینا پڑا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور دو زمین پہ ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک بتاتے ہیں الیاس علیہ السلام، ہاں الیاس علیہ السلام، ذہن میں نہیں رہا، الیاس علیہ السلام، یہ دو زمین پر دو آسمان پر، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، کیا کر لیا؟ تو جب حضرت ادریس کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا وہ دن کون سا تھا؟ عاشورہ کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، ہے نا، اٹھایا گیا تھا۔ اب بندہ کہتا ہے مولا ہم گرے ہیں، ہم گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم معصیت میں گرے ہیں، ہم وقار میں گرے ہیں، ہم علم سے گرے ہیں، ہم تہذیب سے گرے ہیں، ہم اخلاق سے گرے ہیں، اے اللہ جتنی گراوٹیں ہیں ہم گرے ہوئے ہیں، حضرت الیاس کی طرح مولا تو نے اسے آسمان پہ بلند کیا، ہماری ہر گراوٹوں کو عاشورہ کے دن کے صدقے میں اور حضرت ادریس علیہ السلام کے صدقے میں مولا اور اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے ساری گراوٹوں سے مولا ہمیں اٹھا لے، بلند کر دے، یہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں بلند کر دے، ہمیں بلند کر۔ اب جان کے دعا مانگیں گے تو کوشش بھی رہے گی کہ مولا ہم کو اسی لائن پہ چلنا ہے، تو اب یا رافع ہو گیا، یا مجیب دعوت صالحین فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا اے مجیب بنے قبول کرنے والے، اے قبول کرنے والے، دعا کو قبول کرنے والے، سمجھا؟ کہا یا مجیب، عاشورہ کے دن حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے بارے میں، صالح کی دعا کو، اونٹنی کے بارے میں صالح علیہ السلام کو کے دعا کو اے قبول کرنے والے، کیا مطلب؟ اونٹنی بیٹھی تو بیٹھی، سو گئی، ختم ہو گئی، کیا ہو گئی؟ روح نکل گئی۔ برسوں حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا دعا کر رہے ہیں، مولا ہماری اونٹنی کو حیات دے دے، کیا کرتے؟ ہماری اونٹنی کو حیات دے۔ وہ جب دعا کر رہے تھے وہ دن کیا تھا؟ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا، اللہ نے اونٹنی کو حیات دیا، حضرت صالح کی دعا قبول ہوئی۔ اب بندہ مصطفیٰ کا غلام دعا کر رہا ہے، مولا آج کے دن حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی، زندگی دی تھی، اللہ مجھے میرے حیات کے تمام پہلو میں مولا اسی طرح آج کے صدقے میں ان کے وسیلے سے مولا زندگی عطا فرما، اب دعا قبول کر لے۔ یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشورہ، اے مدد کرنے والے، اے مدد کرنے والے دین کی تبلیغ میں اور دیگر چیزوں میں، محمد عاشورہ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اے مدد کرنے والے، سمجھا؟ ہماری بھی مدد فرما۔ یا رحمان، کیا کہا؟ اے دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والے، رحیمہما، اور دونوں رحیم ہیں، رحیم اللہ بھی رحیم ہے اور اپنے حبیب کو اللہ نے کیا کہا؟ رؤوف الرحیم کہا، سمجھا؟ تو اللہ بھی رحیم، اللہ کا حبیب بھی رحیم، مگر دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، ایک رحیم ذاتی ہے اور ایک رحیم اللہ نے عطا کیا، اس رحیمی کے صدقے اللہ کے حبیب کیا ہے؟ رحیم ہے، یہ عقیدہ ہے بریلی کا۔ چلیے ہو گیا، تو کہا ان دونوں کے رحیمی ہے نا، مہربانی پہ اللہ درود کاملہ نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا کے آل حسبی اور آل نسبی دونوں پر، آل حسبی آل نسبی جو ایمان والے ہیں نا، آل بیعت، ہمارے آل پر، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، اور درود کاملہ نازل فرما تمام انبیاء، تمام مرسلین پر۔ اب دعا مانگتے ہیں، اب دعا مانگتے ہیں، ان تمام پڑھنے کے بعد، تمام نبیوں کا ذکر اور وسیلہ لینے کے بعد اب ہم دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ وقت زی، کیا کہتے ہیں؟ وقت زی حاجتنا، حاجاتنا، وقت زی حاجاتنا فی الدنیا والآخرت،
دنیا اور آخرت میں ہماری جتنی حاجات کہا، ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، اور اس ضرورت میں کون؟ اے مولا وہ ضرورتیں جو تجھے اور تیرے رسول کو راضی کر دے، جو ہمیں جنت کم کو دلا دے، بلکہ جنت دلانے والا بنا دے۔ اے اللہ پورا فرما، پورا کر، کیا کر؟ پورا کر۔ اے اللہ تکمیل فرما، اللہ سب کچھ عطا کر دے، آخرت اور دنیا میں جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ سب تو پوری فرما، سب کی تکمیل فرما دے، ہے نا۔ اب پھر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَتِلْ عُمُرَنَا فِي طَاعَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَرِضَاكَ کیا کہا؟ وَعَتِلْ عُمُرَنَا، اے اللہ ہماری حیات کو لمبی حیات عطا فرما، ہمارے عمر کو طویل فرما، مگر کائے کو؟ گوشت کھانے کو، کپڑا پہننے کو، دادا گیری کرنے کو، غریبوں اور کمزوروں کو ستانے کو، کیا وہ بتا رہے ہیں؟ کہا اے اللہ اپنی بندگی فی طاعتک، طاعت کیا مانے؟ تیری، یا اپنی بندگی، تیری بندگی میں اور تیری محبت اور تیری رضا میں جو عمر گزرے، اس عمر میں مولا طوالت عطا فرما دے، لمبی عمر دے، تاکہ ہم تیری عبادت، تیری ریاضت اور تیری محبت میں دیوانگی کی حد تک پہنچ جائے۔ ایسی عمر دے۔ جب یہ بندہ جان کے مانگے گا تو کیا نماز سے دور رہے؟ لوگ دیکھے چاہے نہ دیکھے، مگر وہ کرے گا۔ حرام کھائے گا نہیں، لوگ دیکھے چاہے نہ دیکھے، اس لیے کہ اس کا ارے بابا ہم تو خدا سے مانگے ہیں اور وہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور اسے منوا کے کیا کریں گے؟ انہیں مان کے بھی کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمیں اسے منوانا نہیں ہے، ہمیں تو اپنے رب کو اور اپنے رسول کو راضی کرنا۔ یہ بنیاد ہو تو ہماری دنیا بھی روشن، ہماری قبر بھی روشن، ہماری آخرت بھی روشن، اور ہم صرف جنت میں جانے والے نہیں، جب تک ہم اوروں کو لے نہ جائیں، پہنچا نہ دے، اس وقت تک ہم جنت میں جائیں گے نہیں۔ ویسا اللہ بنا دے گا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہو گیا؟ تو عمر کیسی لمبی دے؟ اللہ عمر لمبی دے، مگر وہ عمر نہیں جو جوا میں، شراب میں، ماں کی نافرمانی میں، باپ کی نافرمانی میں، گالیوں میں، روڈوں پر، کچروں پہ گزرے، فلم اور برائیوں میں گزرے۔ مولا وہ عمر نہیں چاہیے، اس سے تو موت بہتر ہے۔ اللہ وہ عمر چاہیے جو تیری اطاعت میں، تیری محبت میں، تیری وفاداری میں، تیری جانثاری میں مولا، اور وقت آئے تو تیرے راہ میں قربانی میں گزر جائے، اور امام اعظم کی سنت عطا ہو جائے۔ بس میں وہ عمر عطا فرما۔ اسی لیے تو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، مولا رات اتنی مختصر ہے، مولا تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی سکون کے ساتھ تیرے نبی کی بیٹی ادا نہیں کر سکتی۔ مولا ایک رات اتنی لمبی دے، اتنی لمبی دے، اتنی لمبی دے، تیرے نبی کی بیٹی شہزادی دل کھول کر تیری عبادت کر سکے، تیری عبادت کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں اور کیا کہا؟ وَأَحْيِنَا حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اللہ ہمیں عطا فرما، کیا فرما؟ اے اللہ ہمیں پاکیزہ حیات، شریعت والی حیات، اطاعت والی حیات، مصطفیٰ والی حیات، امام عالی مقام والی پاکیزہ حیات عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یہ ہم کب مانگ رہے ہیں؟ آج دعا میں مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی مانگیں گے، آپ بھی مانگیں گے، آپ بھی میرے لیے بھی، کہ آپ لوگوں کا جو ڈاؤٹ رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ڈاؤٹ کو بھی پورا فرما کر ہمیں فنائیت کا مقام عطا فرما دے۔ وَتَوَفَّنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، اور اے اللہ ہمارے رب ہمیں اسلام پر اور ایمان پر موت عطا فرما۔ مولا ہمیں موت دے تو میرا سر سجدے میں ہو، اس عالم میں موت دے۔ مولا مجھے موت دے تو میری زبان پہ تلاوت قرآن ہو، مولا اس پہ موت دے۔ مولا ہم دنیا سے ہٹ جائیں، صرف تیرا اور تیرے حبیب کا بن جائیں، ایسی موت ہمیں پھر عطا فرما، تاکہ وہ موت بھی حیات میں تبدیل ہو جائے۔ ہو گیا؟ یہاں تک ہو گیا۔ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اپنی رحمت کے سبب اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا
سب سے بڑا مہربان کون ہے؟ اللہ کی ذات، ماشاء اللہ۔ اللہم اے اللہ بعز الحسن، حسن کے، حضرت امام حسن کے حرمت، عزت کے، تقدس کے صدقے، سمجھا؟ وہ اخی ہی، اور ان کے بھائی، اخمن بھائی، ہابن سے، اور ان کے بھائی یعنی امام حسین کی عزت و حرمت کے صدقے، وہ ام ہی، اور ان کی ماں خاتون جنت کی حرمت و تقدس کے صدقے، وابی ہے، اور ان کے والد علی مرتضی باب العلم کے حرمت و عزت کے تقدس کے صدقے، وجد ہی، خاتم پیغمبرہ، ان کے نانا حسن حسین کے نانا، خاتم پیغمبرہ، امام المرسلین، طہا و یاسین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے صدقے، وہ بنی ہے، اور اس کی اولاد کے، امام حسین اور امام حسن، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام علی رضا، ان تمام جس کے ہم مرید ہیں، اور اپنے آپ کو ان کی نسبت سے اور پھر اعلی حضرت کی نسبت سے، پہلے ان کی نسبت سے پھر اعلی حضرت کی نسبت سے ہم رضوی کہتے ہیں، جا ہم رضوی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم رضوی کہتے ہیں۔ ہماری شریعت بھی کہاں سے آئی؟ اولاد رسول کے گھر سے، علی، امام جعفر اور امام باقر کے گھر سے آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور وہیں سے علم فقہ، علم سب کچھ لیا امام اعظم نے، اور پھر ہم تک پہنچایا، اور ہمارے امام اعظم ہمارے شریعت کے امام ہیں، وہ بھی آیا کہاں سے؟ علی مرتضی امام حسن اور حسین کے شہزادوں سے۔ اور ہمارا طریقت، ہم مرید کس کے ہیں؟ غوث پاک کے ہیں، ہم قادری ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم گئے ہیں کس کا ہاتھ پکڑ کے؟ علامہ اختر رضا خان اظہری کا ہاتھ پکڑ کے گئے ہیں۔ ہم ہیں مرید کس کے؟ غوث پاک کے۔ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ قادری ہے۔ کیا ہے؟ قادری ہے۔ تو یہ قادریت بھی کہاں سے آئی؟ علی رضا سے آئی۔ کس سے آئی؟ علی رضا سے آئی۔ تو ہمارے طریقت کا امام بھی کیا ہے؟ حسین کے گھر سے لے کے ہم کو دیا ہے، اور ہماری شریعت بھی حسین کے گھر سے ہی لے کے دیا گیا ہے۔ بحمدہ تعالی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چلیے، وہ بنی ہے، اور ان کی اولاد ہے نا، اور اس کے ہر کیا وفرج عنا، وفرج عنا، تو کشادہ فرما دے ہمارے لیے ان کے صدقے میں، ان کے صدقے میں، حسن کے صدقے، حسین کے صدقے، خاتون جنت کے صدقے، علی مرتضی کے صدقے، اور ان کے جد مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے، ان کی اولاد، ان تمام اہل بیت، اولاد رسول کے صدقے، اولاد رسول کے صدقے جو مقدس اور پاکیزہ، ان کے صدقے، اے اللہ تعالی فرج عنا، ہماری زندگی میں کشادگی عطا فرما دے، سمجھا؟ وما نحن فیہ، اور جو کچھ کے، اور ہم میں، اور ہم ماں، اور جو کچھ ہم لوگوں میں ہے، کہ ہم لوگ اس میں ہیں، اور جو کچھ کہ ہم لوگ اس میں، یعنی جس میں ہم لوگ ہیں، یعنی میری زندگی میں بھی کشادگی، میرے اہل و عیال کی زندگی میں کشادگی، میرے سماج میں بھی کشادگی، پورے اہل اسلام میں اور مسلمانوں کی زندگی میں مولا کشادگی عطا فرما۔ ہو گیا؟ یہ ہے دعائے عاشورہ کا پورا خلاصہ۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ انشاءاللہ نماز کے بعد یہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے اور پھر پڑھ دیں گے۔